مجھے یہ بتائیے کہ جناب عالمہ صفا فاطمہ آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے پہلے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے تھوڑا سا کلام کر لیجئے، پھر آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے کمانے کے بھی یعنی ارننگ کے بھی بہت سارے مواقع میسر ہیں، بالخصوص ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہ جو آن لائن ارننگز ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ضروری ہے کہ جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی گئی ہیں ہم ان کا صحیح طور پر اور جائز کاموں میں استعمال کریں۔ جہاں تک آن لائن ارننگ کا تعلق ہے تو دیکھیں، جس طرح انسان کے لیے فزیکلی نفع حاصل کرنا، محنت کرنا اور اس سے پروفٹ حاصل کرنا جائز ہوتا ہے، اسی طرح آن لائن سروسز کا بھی اپنا ایک وجود ہے۔ اگر کوئی شخص آن لائن پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے یا کوئی شخص اس کے ذریعے نفع حاصل کرتا ہے تو یہ شرعاً بالکل درست ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی اللہ رب العزت نے جائز نفع حاصل کرنا حلال رکھا ہے اور ناجائز نفع حاصل کرنے کو حرام فرمایا ہے۔ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ جس طرح باقی تمام مسائل میں کچھ قیودات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، کچھ شرائط کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح جب ہم خرید و فروخت کریں گے، کوئی چیز بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، تو اس مقام پر بھی ہمیں کچھ شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن میں سے سب سے پہلی بنیادی شرط جو میں یہاں عرض کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز خرید رہے ہوں یا کسی چیز کو بیچ رہے ہوں تو دونوں فریقین کے درمیان، جو شخص بیچ رہا ہے یا جو شخص خرید رہا ہے، ان دونوں کے درمیان ایسی شرائط مقرر نہیں ہونی چاہیے کہ جو بعد میں جھگڑے کا باعث بن سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان تکون تجارتن ان تراد منکم، یعنی تمہارے درمیان جو تجارت ہو وہ باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی شرط مقرر درمیان میں نہیں ہونی چاہیے جو بعد میں جھگڑے کا باعث بن سکے، بعد میں اس کی وجہ سے تنازع پیدا ہو سکے۔ اس کی مثال دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی چیز سیل کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ریٹرنیبل نہیں ہے، تو وہ شخص جس نے انٹرنیٹ کے ذریعے اس چیز کو خریدا ہے، تصویر دیکھ کر یا بغیر دیکھے ہی خرید لیا، تو اس کو یہ رائٹ حاصل ہے شرعاً، بالکل یہ بات اس کے لیے معتبر ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس بیع کو ختم کر سکتا ہے، اس سودے کو ختم کر سکتا ہے، یعنی جو چیز خریدی ہے اس کو واپس کر سکتا ہے۔ یہ ریٹرنیبل چیز ہونی چاہیے اور جو بیچنے والا ہے اس کی طرف سے بھی، جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ 7 ڈیز کا یا 3 ڈیز کا ایک وہ دے دیا جاتا ہے کہ اتنے دن میں آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں دیکھ کر، اگر آپ، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے بہن جی میں یہی عرض کر رہی ہوں کہ اگر بالفرض کسی نے یہ کنڈیشن اپنی واضح کر دی ہے کہ آپ واپس کر سکتے ہیں دیکھ کر، اگر آپ اس پر رضامندی آپ کی ظاہر نہ ہو اور آپ اس سے راضی نہ ہو تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، تو یہ رائٹ شریعت نے خریدنے والے کو بھی دیا ہے اور بیچنے والے کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی خریدار اس رائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو واپس کر رہا ہے تو وہ اپنی اس بات کا جو انہوں نے کنڈیشن لکھی تھی اس کا لحاظ بھی رکھیں، اور پھر اس کے بعد اگر بالفرض اس میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو اس چیز کو واپس کر کے اور صحیح چیز خریدنے والے تک پہنچائی جائے۔ دوسری بات یہاں پر یہ عرض کروں گی کہ اگر بالفرض کسی سے ہم کہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کے اوپر بالکل واضح ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور درمیان میں یہ تمام چیزیں، مثال کے طور پر آپ کا پیسہ جو آپ نے انویسٹ کیا وہ اپنی جگہ محفوظ رہے گا اور اس کے اوپر جب اس کو کسی بزنس میں استعمال کیا جائے گا تو جو ارننگ ہوگی اس میں آپ کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کو معلوم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کی پیمنٹ جائز کام میں استعمال ہوگی، یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی تمام چیزیں جو بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں، وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ سے پیمنٹ لینے والا آپ پر واضح بھی کرے گا اور آپ اس سے اگر ایگری کرتے ہیں تبھی آپ کے لیے یہ بزنس کرنا درست ہوگا۔ اس کے علاوہ چند باتیں یہ ہیں کہ مبیع یعنی جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ موجود بھی ہو۔
مثال کے طور پر آپ نے آن لائن کسی چیز کو خریدا تو اب جب تک آپ کے قبضے میں وہ چیز نہ آئے، جب تک آپ اس کے مکمل طور پر مالک نہ بن جائیں، اس وقت تک آپ اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے۔ ایک طرف سے ہم خریدتے ہیں اور ابھی وہ چیز ہمارے پاس نہیں آئی ہوتی ہے اور ہم آگے مزید اس کو سیل کرنے کے لیے نیٹ پر دے دیتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ پہلے آپ نے جو چیز خریدی ہے وہ آپ کے قبضے میں آ جائے، اس کے بعد آپ اس کو مزید آگے سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری بات یہ عرض کروں گی کہ حلال چیز جو آپ بیچ رہے ہیں وہ فی نفسی ہی وہ خود بھی حلال ہونی چاہیے، اور کسی قسم کے حرام امور آپ کی بے میں شامل نہیں ہونے چاہیے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سود کو ناجائز قرار دیا، اسی طرح اگر ہماری جو ہم چیز بیچ رہے ہیں وہ تو حلال ہے، لیکن جب ہم اس کا ایڈ دیتے ہیں تو اس میں حرام امور شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم پیش نظر رکھیں۔ اور آخری بات یہ عرض کروں گی کہ یہ چند بنیادی اصول ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں، اس کے علاوہ بہت سی ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ ہم جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو ان کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا لازم ہے کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی آن لائن پرچیزنگ کر رہے ہیں یا کچھ خرید و فروخت کا معاملہ ہے تو پھر اس میں ہمیں علماء سے ضرور رہنمائی لینی چاہیے، تاکہ اگر بعد میں اس بزنس میں کسی قسم کی جو ہے وہ خرابی آتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ یوں ہے کہ ہم نے حرام کمایا، اور ہو سکتا ہے بعض صورتیں ایسی ہوں کہ وہ حرام کمانے کا باعث بن رہی ہوں۔ لہٰذا پہلے ہی شرعی رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے تاکہ جو نفع ہمیں حاصل ہو وہ بالکل حلال ہو اور اس کو استعمال کرنے میں کسی قسم کی شرعاً کوئی قباحت نہ ہو۔ جی جناب